هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین، بہت بہت شکریہ آپ سب تشریف لائے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اپنی انرجیز لگا کے. اور یہ ایسا مہینہ ہے جو دلوں کو نرم کرنے والا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں چینج ہونے کے بہت چانسز ہیں. بلکہ میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میرا جو سفر شروع ہوا دین میں، جب میں آیا 2007 کی بات ہے، یونیورسٹی میں تھا میں، تو الحمدللہ میں بھی رمضان کے مہینے میں ہی دین کی طرف آیا، اور مجھے ایک استقامت ملی. رمضان میں ظاہر ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھنے کی انسان پوری کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے ہماری ٹریننگ کا. سو الحمدللہ اس پہ جتنا اللہ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے. آج کا موضوع انشاءاللہ یہ ہے کہ اب اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ جو ہے وہ کیسے اٹھائیں. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں کویت کے، ان کا نام ہے عثمان الخمیس، شیخ عثمان الخمیس. ان کا میں لیکچر سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ رمضان کی جہاں تک بات ہے تو 3 قسم کے لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پہلے والوں میں آئیں اور دوسرے اور تیسرے والے لوگوں کو ہم اوائڈ کریں، یعنی ان کی کیٹیگری میں ہم نہ شامل ہوں. پہلی ٹائپ انہوں نے بتائی وہ لوگ ہیں کہ جب رمضان آتا ہے یا اس کی خبر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش اور بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس ماہ کی اس منتھ کی امپورٹنس کیا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ اب یہ مہینہ آ چکا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق بہتر ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہوں. تو یہ تو پہلا گروپ ہے جو بہت ایکسائٹڈ ہے، بہت خوش ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ہم اندر سے شاید اتنے ایکسائٹڈ نہ بھی ہوں، فار وٹ ایور ریزن، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کم از کم ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ غم میں ہو تو مسکرانے کی کوشش کرو، کرتے رہو، مسکراؤ، اپنے جو فیشل مسلز ہیں انہیں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرو، تو کیا ہوگا کہ آپ کی عادت بن جائے گی مسکرانا، اور آہستہ آہستہ آپ خوش رہنے لگ جاؤ گے، کیونکہ آپ کے وہ کیمیکل جو ہیں وہ نکلیں گے جو خوشی کے کیمیکل ہیں. تو سملرلی دیکھیں، ایکسائٹمنٹ بھی اندر سے لانی پڑتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو فورس کرنا چاہیے کہ ہم بہت خوش ہیں، ہم ایکسائٹڈ ہیں. اور یہ ایکسائٹمنٹ کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ جب ہم رمضان کا پراپر ایک پلان بنائیں گے کہ اس مہینے میں اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ہے اصل میں ایکسائٹمنٹ کی دلیل. تو دوسری جو ٹائپ انہوں نے بتائی اس سے ہمیں بچنا ہے. وہ لوگ ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نہ وہ ایکسائٹڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان آ گیا، روزے آ گئے، روزے رکھ لیں گے، اور بس وہ ایک رینڈم روٹین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص انہوں نے پلان نہیں بنایا ہوتا اس مہینے کے حوالے سے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ لوگ جب روزے رکھ کے ظاہر ہے رمضان کے مہینے سے نکلتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی جو روزوں کا اصل میں فائدہ ہے کہ یہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان ہم پہ فرض کیا نا کہ تقویٰ بلڈ ہو، تو وہ فرق نہیں نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
انٹر ہی اس فریم آف ریفرنس اور فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہم نے کیا اس مہینے میں کہ ہم ایکسائٹیڈ ہی نہیں تھے شروع سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی عام سی مثال دیتا ہوں. دنیاوی معاملات میں ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے بڑا ویژن بناتے ہیں, سب سے بہترین سوچ جو ہے وہ رکھتے ہیں. جیسے میں یونیورسٹی میں گیا تو ہم نے, مجھے یاد ہے ہم دوست سارے اکٹھے بیٹھے اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اس سیمسٹر میں 4 GPA لیں گے, یا 4 نہیں تو چلو 3.5 ایٹ لیسٹ ہم GPA لیں گے. اب دیکھیں یہ سوچ ہی جب نہ ہو کہ میں نے 4 GPA لینا ہے, 3.5 GPA لینا ہے, تو پھر GPA آئے گا بھی نہیں. اور اگر اس سوچ سے جائیں گے کہ میں نے صرف پاس ہونا ہے تو پاس تو نہ ہوں گے, پھر تو فیل ہوں گے. اور ایسا دیکھنے میں آیا ظاہر ہے. اس لیے یہ ویژن بنانا شروع میں, یہ گول بنانا, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ رمضان, دیکھیے آپ یہ نیت کر لیجئے, آپ یہ کہیے, آپ کے دماغ میں یہ چیز رجسٹر ہونی چاہیے. آپ لکھ لیجئے کہیں پہ یہ سٹیٹمنٹ, گول سٹیٹمنٹ لکھ لیجئے. آپ کہیے کہ انشاءاللہ اس سال کا رمضان میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہوگا. یہ ہے اصل میں گول سٹیٹمنٹ, ویژن سٹیٹمنٹ. یہ جتنی بڑی ہوگی اتنی ایفرٹ آپ کی زیادہ ہوگی, اور یہ اگر بالکل بھی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ شاید ہم لاپرواہی میں روزے گزار لیں. اور تیسری جو ٹائپ ہے وہ اللہ معاف کرے وہ لوگ ہیں جو روزے کے کنسیپٹ سے ہی دور بھاگتے ہیں, یعنی وہ اسے ایک برڈن محسوس کرتے ہیں اور اسے ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے, مطلب میں دیکھتا ہوں یونیورسٹیز میں اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہمارے نوجوان روزے نہیں رکھتے, جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور ایگزامز آ جائیں اس وجہ سے روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں, چھوٹی سی کوئی مصروفیت آ جائے اس وجہ سے روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو ہم نے نصیحت بھی کرنی ہے, ان کے دلوں میں محبت بھی ڈالنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں ہم نے ان کو ترک نہیں کرنا, ان لوگوں کو, ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے ہم نے اس حوالے سے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو رمضان کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں اور روزے کو ایک برڈن سمجھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ ہم نے اپنی انشاءاللہ کریکشن خود کرتے رہنا. اب ایک میکنزم کہ کرنا کیا ہے اصل میں رمضان کے مہینے میں, تو وہ قرآن مجید سے انشاءاللہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر ہم صرف اس رمضان میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ اس کے فائدے انشاءاللہ ہمیں سالوں سال ہوں گے. اور یقین کیجئے کہ ہمارے چینج ہونے میں بہت زیادہ یہ 3 چیزیں مدد دیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اب دیکھیں پہلی چیز ہے تقوی, اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے حوالے سے سورہ البقرہ میں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا, آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پرانی قوموں پر کیے گئے تھے. کس لیے؟ تاکہ کہ تم لوگ متقی بن جاؤ. متقی دیکھیں آسان الفاظ میں پرہیزگار انسان کو کہتے ہیں. پرہیزگار انسان وہ ہے جو خدا خوفی والا انسان ہے, اور جس سے خدا خوفی اٹھ جائے تو پھر اس سے خیر کی امید نہیں رہتی, کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, رائٹ. اس لیے تقوی کو میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. ابن القیم, امام ابن القیم نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. دیکھیں تقوی کی بنیاد محبت ہے. although تقوی سے ہم مراد لیتے ہیں نا اللہ سے ڈرنا چاہیے, تو وہ ڈر کس قسم کا ہے؟ وہ محبت پر مبنی ڈر ہے. میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں جو امام ابن القیم نے دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے مومن کا جو تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس کی انہوں نے ایک شکل پیش کی کہ جیسے ایک پرندہ ہے. پرندے کا جو دایاں پر ہے وہ ہے خوف, اور اس کا جو بایاں پر ہے وہ ہے امید, اور اس کی جو باڈی ہے, اس کا جو جسم ہے وہ ہے محبت, وہ ہے لو فار اللہ. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو خوف اور یہ جو امید کے پر ہیں, ان کو چلانے والی چیز اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے. یعنی جیسے ہم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے یا مجھے پنش نہ کرے.
لیکن ایک اور قسم کا ڈر ہے جو ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، آؤٹ آف لو، آؤٹ آف رسپیکٹ، کہ میں ان کے سامنے یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے۔ تو اللہ سے تقوی کی بنیاد بھی یہی ڈر ہے۔ اور جہاں تک امید کی بات ہے تو امید کی بنیاد بھی محبت ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو ساتھ چلانا تقوی کا حصہ ہے، امید کو اور خوف۔ اس کے علاوہ تقوی میں کیا آتا ہے جی، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند ایک مثالیں رکھتا ہوں کہ تقوی اصل میں ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت پریکٹیکل ٹپ ہے، دیکھیے ہمیں اپنی روٹین ہی ایسی ڈیزائن کرنی چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت یاد دہانی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تقوی جو ہے وہ اللہ کی یاد دہانی، کہ انسان ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ کس طرح بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری روٹین دے دی ہے، وہ روٹین ہی ایسی ہے کہ جس میں تقوی بلڈ ہوتا ہے۔ اور وہ روٹین کیا ہے؟ دیکھیے ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی یاد دہانی قائم کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح اٹھنے کی دعا۔ اس کے بعد دیکھیے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر دیکھیں ہم آفس جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمیں اذکار سکھائے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ہر چیز کے حوالے سے دعا سکھائی گئی۔ ہم واش روم جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غفرانک۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، یہ بھی اللہ کی یاد دہانی ہے۔ سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا۔ تو پوائنٹ میرا کیا ہے؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جتنی دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں اس بابرکت مہینے میں کریں۔ روزمرہ کی دعائیں ہیں، انہیں یاد کیجیے اور آپ ان کے ایفیکٹس دیکھیں گے۔ دیکھیں ہم سواری پہ بیٹھنے سے پہلے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہاں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ روٹین ہی ہمیں ایسی دی گئی ہے کہ تقوی آٹومیٹکلی بلڈ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ساری دعائیں ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس کے ساتھ، یعنی بہت ہی کیئرفلی۔ یہ نہیں کہ لاپرواہی میں بس رٹا لگایا ہوا دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں کانشیسلی اور بہت زیادہ کیئرفلی یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ پھر دیکھیے تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور ایسے ایسے اذکار ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، ان کی ایسی ایسی فضیلت ہے اور کوئی ٹائم نہیں لگتا انہیں۔ آپ دیکھیے اس ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اور یہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں 100 بار کہنے میں، 5 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے اگر توجہ کے ساتھ کریں گے۔ 100 بار جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو چاہے اس کے گناہ مائنر سینس سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہے، اللہ معاف فرما دے۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے، چھوٹا سا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے، چاہے وہ گھریلو مشکل ہے، چاہے وہ معاشی یا معاشرتی مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مشکل کی حالت میں یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، صرف 5 الفاظ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی ایمان کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ یہ ذکر کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کر دیتا ہے۔ بات اصل میں ہے فیتھ کی، ایمان کی۔ امام ابن القیم سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، شیطان کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ میں تو بہت پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے وسوسے آتے ہیں۔ امام ابن القیم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار ایک چھوٹے سے بچے کو دے دوں تو وہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، اور اگر یہی تلوار میں ایک بہت ہی اسٹرانگ انسان کو دوں، بہت طاقتور انسان کو دوں تو وہ کیا کرے گا اس تلوار سے؟ تو انہوں نے سمجھانے کی بات اصل میں یہ ہے، انہوں نے سمجھانا یہ چاہا اسے
کہ دیکھو تیز دھاری تلوار تو تمہیں دے دی، وہ تو ذکر اللہ ہے، وہ تو اذکار ہے، وہ تو اعوذ باللہ ہے، لیکن تمہاری جو ایمانی حالت ہے وہ اس چھوٹے بچے کی طرح، یعنی تم اس کا صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے، کیونکہ تمہارا بلیف ہی نہیں ہے، تم سوچ ہی نہیں رہے کہ اس سے واقعی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے ایک دوست ہیں تو بہت زیادہ وہ ڈپریشن اور بہت انگزائٹی سے گزرے۔ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی انسان کو کوئی کلینکل ڈپریشن ہے تو وہ دوائی کھا ہی نہیں سکتا، کھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا توکل کا لیول، اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے پرابلمز ہوتے تھے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے۔ تو ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا یہ دوائی کھانا شروع کر دیں، یہ ماہر نفسیات ریکمینڈ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ابھی تک ان کا ایک جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جو یہ ورد کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، تو مجھے کسی دوائی کی کیوں ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، آلدو میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں دوائی لے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کا توکل چیک کیجئے اور یقین کیجئے ان کا یہ جملہ انہیں کافی ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ بھائی ڈپریشن سے بھی نکل آئے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا کہ اس ذکر کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن بہت توجہ کے ساتھ یہ ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میں دن کا جو ذکر کرتا ہوں اس کا 1/4 حصہ درود ابراہیمی ہے، جو پورا درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دیں۔ وہ پھر آیا، اس نے کہا کہ اب تو 2/4 حصہ ہے، یعنی ہاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دے۔ تیسری بار آیا تو 75% اس کا جو ذکر تھا وہ درود ابراہیمی تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دے۔ چوتھی بار آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تیری تمام مشکلات حل کر دے گا اور تجھے مصیبتوں سے نکال لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بات صرف ہے ایمان کی، نبی کے وعدے بالکل سچے ہیں، بات صرف یہ ہے کہ ہم نے ان وعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اعمال کرنے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا گول جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنا تقوی بلڈ کرنا ہے، پرہیزگاری، اور تقوی نہیں بلڈ ہو سکتا جب تک ہماری زبان پہ ذکر اللہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم وہ دعائیں نہیں سیکھ لیتے یا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے نبی نے سکھائی ہیں۔ تو آپ اہتمام کیجئے، اپنے گھروں میں کیجئے، اگر آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ انہیں یہ دعائیں سکھائیے، یہ آپ انہیں ایک بہت زبردست اثاثہ دیں گے جو کہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ کے بچوں کو دعائیں سکھانے والے آپ تھے۔ تو یہ ہماری ٹو ڈو لسٹ میں نمبر 1 چیز ہے کہ ہم نے اذکار کرنے ہیں، چلتے پھرتے ذکر اللہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، پھر درود ابراہیمی، پھر دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے اور اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ اصل میں تقوی کا تعلق جو ہے وہ رزق کے بڑھنے سے، یہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، they were conscious of اللہ، تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کو نمبر 1 رکھتے، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ظاہر ہے حلال کردہ کام ہے انہیں کرتے، اور جو حرام کردہ کام ہے ان سے اجتناب کرتے، یہ ہے تقوی۔ تو اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم برکت کے دروازے ان پر کھول دیتے آسمانوں سے اور زمینوں سے، یعنی ہم ان پہ بارشیں برساتے، ہم ان کے سوئل کو فرٹیلیٹی دیتے۔ اور یہی بات دیکھیں سورہ نوح میں بھی، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اضافہ دے گا، اولاد میں، تمہارے مال میں، اور برکات سے نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو دیکھیے اس کا تعلق، تقوی کا تعلق رزق کے بڑھنے سے بھی ہے، تو بہت ہی یہ ماشاءاللہ ایک زبردست فارمولہ ہے۔ پھر دیکھیے تقوی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے تعلقات سے بھی ہے۔ کس طرح؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میری بیگم جو ہیں وہ مجھ سے تھوڑا اپسیٹ ہیں
یا ان بن ہو رہی ہے ہماری، یا ان کے دل میں میری اب وہ جگہ نہیں رہی وغیرہ وغیرہ، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ ضرور میرے تقوی میں کوئی کمی ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی سوچ ہی دیکھیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ کس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی. لوگوں کے دل ہمارے کنٹرول میں تو ہے ہی نہیں. اللہ جب چاہے پھیر دے. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ لوگوں کے جو قلوب ہیں، دل ہیں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے پھیر دے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو تقویت دینے والے، میرے دل کو تقویت دے، استقامت دے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے، تو کتنا سمپل اور زبردست فارمولہ ہے کہ بس آپ تقوی اختیار کیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق. کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا، مخرجا، اور اللہ اسے بے حساب دے گا، اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو دیکھیے، اگر ہم اللہ سے تعلق بہتر کریں گے تو لوگوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یقین کیجیے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. ہر انسان کے اپنے اپنے تجربے ہیں نا زندگی کے. تو یہ تجربہ میرا اپنا ہے کہ الحمدللہ جب بھی استغفار میں بڑھے، یا جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق بہتر کیا، تو لوگوں سے تعلق بہتر ہو گیا. سبحان اللہ. اوکے، تو یہ ہے اصل میں تقوی کے فائدے. تو تقوی ہماری لسٹ میں نمبر 1 ہے. اور روزہ تقوی کیسے بلڈ کرتا ہے؟ دیکھیے، روزے میں ہمیں منع ہے کہ گالی نہیں دینی، روزے میں ہمیں منع ہے کہ چغلی نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، روزے میں ہمیں منع ہے جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا، لیکن یہ کہ روزے میں بولیں گے تو اس کا مزید گناہ ہے ظاہر. اور ایسا روزہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں جس میں جھوٹ بولا جائے، جس میں جو ہے وہ کوئی چغلی کی جائے، اور جس میں یہ کہ کوئی گالم گلوچ کی جائے. ایسے روزے کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ تو آلریڈی ہماری ٹریننگ کر رہا ہے روزہ تقوی بلڈ کرانے کی. اور روزہ ہمیں پتہ ہے کیا یاد کرا رہا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. روزہ ہمیں یہ یاد کرا رہا ہے کہ اگر اللہ کے لیے تو حلال چھوڑ سکتا ہے، حلال چھوڑ رہے نا، مجھے پیاس لگ رہی، میں پانی پینا چاہتا ہوں، حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اگر اللہ کے لیے تو حلال چھوڑ سکتا ہے تو اسی اللہ کے لیے روزوں کے بعد حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں تب انٹرنلائز ہوں گی اور تب آپ کے اعمال سے اور ایکشن سے مینیفیسٹ کریں گی رمضان کے بعد، جبکہ آپ ان کو فوکس کے ساتھ کریں گے اور گولز بنا کے جو ہے وہ کریں گے. تو اسی طرح روزہ ہمیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد دلاتا ہے. ہم کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے تقوی اصل میں. تو پہلی چیز ہے جی ہماری لسٹ میں تقوی. تقوی کے حوالے سے 2 اور ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں جو آپ کو رمضان میں کرنا چاہیے. تقوی نیک لوگوں میں بیٹھ کر بھی حاصل کیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت مثال دی. بلکہ پہلے میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ کہف کی آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھ جو صبح شام تیرے رب کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، یعنی تیرے رب کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو خدا خوفی والے لوگ ہیں. اور دیکھو، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوار کر لیا. دیکھیے، اگر ہم ہر وقت ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، دنیا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن یہ کہ ہر وقت دنیا اگر سر پہ سوار ہے، ہر وقت ہماری ڈسکشنز ہی یہ ہیں کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، میں زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں، یا نوجوانوں کی بات کی جائے تو 2 ہی ٹاپکس ہیں، یا جو ہے وہ نامحرم اپوزٹ جینڈر کی باتیں ہیں، یا پھر یہ کہ گیجٹس کی یا ٹی وی سیریز یا موویز کی باتیں. تو دیکھیں، ایسے لوگوں میں بیٹھ کے تو تقوی بلڈ نہیں ہو سکتا نا. تقوی تو بلڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. تو یہ بھی گول آپ بنائیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کلاس جوائن کر لیجئے جہاں پہ نیک لوگ آ رہے ہیں، جہاں پہ پڑھانے والے ایک عالم دین ہیں، نیک آدمی ہیں. ان کی محفل میں آپ کو ایک خاص انرجی محسوس ہوگی، کیونکہ ایسی جو محفلیں ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتے جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے جب گھیر لیتے ہیں تو وہ رحمت نازل ہو رہی ہے ان محفلوں میں اللہ کی. تو وہاں بس چلے جائیے، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پش کر کے وہاں چلے جائیے.
اور یہ حدیث، اس پہ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اچھی اور بری صحبت کی مثال مشق یعنی مسک بیچنے والے اور لوہار کی ہے، بلیک سمتھ. اور کیا ہی مثال ہے خوبصورت. مشق بیچنے والا آپ کو عطر دے گا، خوشبو دے گا، یا تو آپ کچھ خریدیں گے تو خوشبو لگائیں گے، یا آپ کو ایک خوشگوار خوشبو محسوس ہوگی صرف اس کے پاس بیٹھ کے، صرف اس کے پاس جا کے آپ میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی. تو دیکھیں اچھے کردار والے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی بھی پرسنالٹی، شخصیت کا حصہ بنتی جائے گی. اور جہاں تک لوہار کا تعلق ہے تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا یہ کہ تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں میں سے اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی. تو یہ مثال ہے بری کمپنی کی. دیکھیں ہم کسی انسان کو جج نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، کراہت گناہ گار سے نہیں، گناہ گار کی ہم نے مدد کرنی. لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. سب سے پہلے ہم ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. سب سے پہلے حکم ہمارے لیے ہے اور پھر ہماری فیملی والوں کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں اور نیک لوگوں میں بیٹھنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں. تیسرا جی تقوی کو بلڈ کرنے کے حوالے سے تیسری ٹپ یہ ہے کہ قرآن مجید پہ تدبر کیا جائے اور اس کی بہت کثرت سے تلاوت کی جائے. قرآن مجید کے جو اثرات ہیں وہ جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نفسیاتی بھی ہیں. اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے اور اس میں ہر قسم کی شفا ہے. اور قرآن مجید سے پاورفل چیز کوئی نہیں ہو سکتی. یقین کیجیے اس میں طاقت ہے، طاقت. نماز میں، ذکر اللہ میں، اللہ کے کلام میں طاقت ہے. باقاعدہ طاقت کے الفاظ جو ہے وہ یوز ہوئے قرآن مجید میں. اللہ نے کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. طاقت پکڑو کس میں؟ نماز میں اور صبر میں. اور قرآن مجید جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، تو اس میں بہت طاقت ہے. تو یہ گول آپ بنائیے کہ قرآن کی جتنی تلاوت میں کر سکتا ہوں اتنی ضرور کروں. دوسری جو چیز ہے جی کوئکلی جو اس آیت کے روشنی میں دوسری چیز ہمیں بتائی گئی، جو کہ میں آپ کو ایک گول دے رہا ہوں رمضان میں، وہ یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اور اللہ کے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈو، تلاش کرو. وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے راستے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وسیلے کی ایک امیج بہت عجیب و غریب ہے. وہ ظاہر ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وسیلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی دربار پہ جائیں اور وہاں جا کے ہم جو ہے وہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے. دیکھیے وسیلے کی یہ تعریف جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں بالکل نہیں ملتی. یہ یہاں پر ہوتا ہے، کلچرلی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر صحیح حدیث کی روشنی میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وسیلہ اصل میں ہے کیا، تو وسیلے میں تین چیزیں آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے اور پکڑا جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اللہ کے کتنے پاورفل نام ہیں. اللہ کا ایک نام ہے اللطیف. اللطیف کا مطلب ہے بہت ہی باریک بین، بہت ہی باریک بین. کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ نظروں میں نہیں ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کے مسائل نہیں پتہ؟ کئی مواقع آپ کی زندگی میں ایسے آئے ہوں گے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آؤٹ آف نو ویئر اچانک ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یا اچانک کوئی پیغام آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یا اچانک کوئی موٹیویشنل ڈوز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اچانک سے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو میسج دے رہا ہے. وہ لطیف ہے، وہ باخبر ہے، وہ انتہائی باریک بین ہے. اللہ کو اس نام سے پکارا کریں، یا لطیف میری مدد فرما، اے اللہ میں مسائل میں گھرا ہوں. اللہ کو واسطہ دے اس کے ناموں کا. دیکھیے عام گفتگو میں، روزمرہ کی گفتگو میں اگر میں آپ کا نام لے کے گفتگو کروں، آپ کے کچھ صفات کا ذکر کر کے گفتگو کروں کہ سر آپ تو بہت رحم دل ہیں، تو دیکھیں آپ خوش ہوں گے، آپ کہیں گے کہ اس کو تو میری صفات کا پتہ ہے اور یہ اس کا واسطہ دے رہا ہے. سملرلی اللہ رب العالمین کے بارے میں جانیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہوتا ہے رستے کھولنے والی ذات، کھولنے والی ذات. اور یہ ایک دعا بھی ہے نا، یا فتاح افتح الیہ، اے راستے کھولنے والے میرے راستے کھول دے. دیکھیے جس کے راستے بند ہیں
جس کو لگتا ہے کہ کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا، وہ اللہ کو اس نام سے پکارے اور وہ یہ دعا بہت کرے، لیکن بلیف کے ساتھ کرے اور پیچھے پڑ جائے اللہ کو۔ یہ نہیں کہنا اللہ اگر تو چاہے تو کر دے، نہیں، اللہ کو کہنا ہے اللہ یہ کر دے، مجھے چاہیے، اے رب میں صرف تجھ سے امید لگا کے آیا ہوں، میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا، میں بادشاہ سے مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں اپنی پرسنل۔ ابھی ماشاءاللہ ہم لاسٹ ایئر عمرہ کرنے گئے، میں اور میری وائف، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا دعا کی؟ حتیم آپ کو پتہ ہے ایک ایریا ہے کعبہ کا جہاں پہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب میں وہاں پہ تھا میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، لیکن سب سے زیادہ دعا یہ تھی اللہ کثرت سے اولاد دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ نے صرف یہ دعا کی، اتنی چھوٹی دعا؟ میں نے کہا اور کیا کرتا، یہ ماشاءاللہ بڑی دعا ہے، کثرت سے اولاد اللہ دے گا، صدقہ جاریہ بنے گی اولاد۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے مانگے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے، ایسے بیٹے دے جن کے مکہ میں کلاک ٹاور میں پلازے ہوں، یعنی وہاں پہ ہوٹلز ہوں ان کے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں، آپ بادشاہ سے مانگنے گئے ہیں تو چھوٹی چیز مانگنی ہے، کوئی بڑی چیز مانگیں۔ تو وہ بڑی خوبصورت ان کی بات تھی کہ دیکھیں جب آپ بادشاہ کے سامنے کچھ مانگنے گئے ہیں تو چھوٹی موٹی چیز تو نہیں مانگیں گے، پھر تو آپ بہت بڑی چیز مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور اللہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کا اتنا مان ہے میرے اوپر کہ دیکھو کیا مانگ رہا ہے مجھ سے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے وہ سلطنت دے جو آج تک تو نے کسی کو نہیں دی، اور ایسا ہی ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ اس لیے اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کی توجہ بھی ہم پہ ہے، تو کہہ دیجئے انہیں کہ میں قریب ہوں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اللہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا، اللہ سب کی بات سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے بے شک۔ تو اس لیے اللہ کی یہ جو نام ہے الودود، الودود کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، شدید محبت کرنے والا۔ اللہ کو واسطہ دیں اس نام کا، یا ودود میرے پہ رحم کر، یا اللہ میرے حال پہ رحم کر، مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الجبار، الجبار کا مطلب ہے مسلط کرنے والا۔ کوئی کام جس میں آپ بے بس ہو چکے ہیں اللہ کو الجبار کا واسطہ دیں، یا جبار مجھ میں مسلط کر دے یہ کام، میں کام کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ بری عادت چھڑوا دے، تو جبار ہے، تو مسلط کر سکتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یقین کیجئے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر ایک اور نام الوکیل، الوکیل سے مراد ہے کہ ایسی ذات جس کے پاس تمام امور جاتے ہیں اور وہ ان امور کا فیصلہ فرماتا ہے، الوکیل۔ اور یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، جیل گئے، مشکلات جھیلی، لیکن یہ کہ تمام امور اور معاملات اللہ کو سونپ دی اور اللہ انہیں کافی ہو گیا۔ اس لیے اللہ کو اس نام سے بھی پکارے۔ اور پھر بڑے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو یہ آپ گول بنائیے اس رمضان میں کہ میں نے اللہ کو جاننا ہے، میں نے کم از کم اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کو پڑھنا ہے، یا چلو کسی کی کلاس جوائن کر لیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں اللہ کے نام بتائیں، سکھائیں، ان کے مطلب ہمیں سکھائیں۔ اور دیکھیے انٹرنیٹ پہ تو بڑا ایزی ہے، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ آپ لکھیں 99 نیمز آف اللہ اور ان پہ غور کریں، ان کے ترجموں پہ غور کریں۔ دوسری جو چیز ہے جی، وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے اپنے نیک اعمال کا، اور وہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ دیکھیے غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، کس قوم کے تھے واللہ عالم، لیکن یہ کہ وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور آگے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا غار کے، اور روشنی بھی نہیں انہیں نظر آ رہی تھی، گھپ اندھیرا تھا۔ تو تینوں نے اپنے ایک عمل کا جو ہے وہ واسطہ دیا۔ پہلے نے کیا کہا، یا اللہ میرے ماں باپ جو ہیں ان کی عادت ہے دودھ پی کر سونا، تو میں بکری کا دودھ چو کر جو ہے وہ ڈیلی اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہتا ہوں اور انہیں دودھ پیش کرتا ہوں اپنی بیوی بچوں سے پہلے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ سو گئے تو میں ان کے سرانے کھڑا رہا دودھ لے کر، اس انتظار میں کہ وہ اٹھیں گے تو پیش کروں گا۔ تو صبح ہو گئی، میں دودھ لے کر کھڑا رہا، یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، اور ہمیں روشنی دکھا دے۔ پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے کہا یا اللہ میری ایک کزن تھی اور مجھے اس سے بڑی شدید محبت تھی، لیکن یہ محبت مجھے غلط سائٹ پہ لے گئی،
اور میں نے گناہ کا ارادہ کر لیا، یعنی زنا کا ارادہ جو ہے میں نے کر لیا، اور عین اس موقع پہ جب میں زنا کرنے والا تھا میں نے اسے کچھ پیسے بھی دیے، ظاہر ہے وہ مان نہیں رہی تھی، اس نے کہا میں نے پیسے دیے، جب عین موقع پہ میں زنا کرنے والا تھا تو اس خاتون نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، چھوڑ دے یہ، اور اس نے کہا کہ ایک دم میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے اے رب تیرے خوف کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا، تو اگر تجھے پسند آیا تو ہمیں یہاں سے نجات دے، پتھر ہٹ گیا۔ اور پھر تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک بندے کو ہائر کیا تھا، اس کی کچھ سروسز لی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے اس کو کچھ اپنا وہ بیج اور چاول جو ہے اس کی شکل میں اجرت دینی تھی، تو جب دی تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو کم ہے، یہ میں نہیں لوں گا، تو وہ بیج میں نے جو ہے بوئے اور اس سے میں نے بہت کچھ کمایا، تو وہ دوبارہ جب میرے پاس آیا کہتا میرا حق مجھے دو، تو یا اللہ میں نے اسے اس کی اجرت بھی دی اور اس میں جو کمایا تھا وہ بھی دے دیا، اور وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تو یا اللہ اگر تجھے پسند آیا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور ایسا ہی ہوا، پتھر رستے سے ہٹ گئے۔ تو دیکھیے وسیلہ پکڑنا ہے تو ایسے اعمال کیجیے جن کا واسطہ آپ کل کو اللہ کو دے سکیں کہ اللہ خالصتاً تیرے لیے کیا تھا، بس تو تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، چاہے وہ کوئی 10 روپے بھی کسی کو دیے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تیری رضا کے لیے دیے تھے۔ تو یہ وسیلے کا ایک طریقہ۔ اور تیسرا تہجد، وسیلہ پکڑنا تہجد کے ہی حوالے سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے قریب ہوتی ہے، پہلے آسمان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں دوں، کون ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اور امام شافعی کا ہی قول ہے، انہوں نے کہا کہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا وہ ایک تیر کی طرح ہے جو کبھی بھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا، یعنی وہ دعا قبول ہوگی ہوگی، کسی نہ کسی شکل میں اللہ راحت دے دے گا۔ کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ بھائی میرا ایک مسئلہ تھا جو بڑے سالوں سے پھنسا ہوا تھا، اور ایک تہجد میں نے پڑھی وہ مسئلہ حل ہوا، ایک تہجد کی مار تھی، دیکھیے وہ مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ بات اس آیت کی روشنی میں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیکھو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، ایفرٹ کرتے رہو، ثواب جہاد کا ہے، ایفرٹ کا ہے۔ اللہ تم سے پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، اللہ صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرتے رہو میرے قریب آنے کا، اور قربت کا ایک ذریعہ جو ہے نوافل میں بڑھنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں نوافل پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ذریعہ اور اس کے بعد جو تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرتے رہو، یہ کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم بات کا اختتام کرتے ہیں۔ جہاد کے حوالے سے امام ابن القیم نے کہا کہ جہاد 4 قسم کی ہوتی ہے۔ جہاد النفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، جہاد الشیطان، شیطان کے خلاف جہاد کرنا، جہاد اور کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وہ آپ کو پتہ ہے قتال کی شکل میں ہے۔ یہ جو پہلی 2 اقسام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم سے ریلیونٹ ہے۔ جہاد النفس جو ہے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس بات پہ جہاد کرنا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، یہ ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ ہم اپنا کتنا وقت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، یہ ایک لمحہ فکری ہے، پہلی بات۔ دوسرا، جہاد کرنا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ حکم ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، نماز خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے جہاد کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کریج چاہیے اٹھنے کے لیے۔ آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، گپیں چل رہے ہیں، مذاق چل رہے ہیں، یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کچھ لگا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ چاہیے، اٹھنا ہے، اب ترک کرنا ہے اس چیز کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جا کے جھکنا ہے، یہ جہاد ہے بیسیکلی۔ اور پھر تیسری ٹائپ انہوں نے بتائی کہ اللہ کے راستے پہ لوگوں کو بلانے کے لیے جہاد کرنا، ایفرٹ کرتے رہنا، اپنے گھروں سے شروع کرنا، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے رہنا، اور اس نصیحت کو جب آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو مشکلات تو آئیں گی۔ تو یہی چوتھی قسم ہے کہ ہم نے وہ مشکلات کے حوالے سے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ صبر کریں اور بس جاری رکھیں اس کام کو۔ اور دوسرا جہاد الشیطان کے حوالے سے،
جہاں تک شیطان کے خلاف جہاد کی بات ہے تو اس کی دو اقسام ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کے جو وسوسے ہیں جو وہ ہمیں خوف کی شکل میں یا ویسے خواہشات اور شبہات اور شہوات کی شکل میں اس کے جو وسوسے ہیں اس سے پناہ طلب کرنا اور اس کے خلاف جہاد کرنا، ایفرٹ کرنا، موٹیویٹڈ رہنا. اور دوسری چیز وہ جو غلط شہوات میں اور غلط ڈیزائرز میں ہمیں انوالو کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تو یہ ہے جی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو رمضان میں آپ گول بنائیے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنی. کیسے؟ اپنی روٹین میں سے کچھ ایفرٹ کرنی ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں. اور بڑی کلاسیں ہو رہی ہوں گی آپ کے ارد گرد. دیکھیں بیان القرآن ہو رہا ہوگا، قرآن کا ترجمہ چل رہا ہے، یوتھ کلب کا بھی E11 میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مارکی میں راجہ ضیاء الحق بھائی جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، یہاں پہ لاہور میں ہم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کے ارد گرد بڑا کچھ ہوگا، تو کم از کم تھوڑی سی ایفرٹ کر کے وہاں پہنچ جائیں. دوسرا، اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں گانے سننے کے حوالے سے، فحش ویڈیوز دیکھنے کے حوالے سے، یا ایسی موویز ٹی وی سیریز کی لت پڑ چکی ہے، تو اس لت کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس رمضان میں ترک کرنا ہے. گول بنا لیں کہ نہیں میں جو مرضی ہو جائے رمضان میں ہاتھ نہیں لگانا ان چیزوں کو، اور آگے کی نیت کریں، آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ جہاد ہے اور شیطان کے خلاف بھی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. نمبر 1 تقویٰ، یہ ہمارا گول ہے. نمبر 2 وسیلہ، اللہ کے نام جو ہے اور صفات ان کے بارے میں جاننا اور ان کو وسیلہ پکڑنا. اور نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ ایفرٹ کرتے رہنا، گھبرانا نہیں ہے، گھٹنے نہیں ٹیکنے، آگے بڑھتے رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے اور آپ نے زندگی کو بڑے اچھے سے ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.